السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرنر شے۔ آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں مسعود غزنوی کی۔ مسعود غزنوی جو کہ محمود غزنوی کے بیٹے تھے، وہ 1998 ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کے 3 بیٹے تھے، جن میں محمد غزنوی، مسعود غزنوی اور افضل الدولہ عبدالرشید غزنوی تھے۔ سلطان کا سب سے بڑا بیٹا محمد غزنوی تھا، اس لیے اس نے مرتے وقت بڑے بیٹے کو سلطان بنانے کی وصیت کی تھی۔ مسعود غزنوی فوج میں مقبول تھا، اس لیے اس نے 1030 میں اپنے بھائی کو گرفتار کر لیا اور اسے اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور خود غزنی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سلطان مسعود بن محمود غزنوی بہت ہی سخی اور بہادر تھا۔ اس کی بہادر جرأت مندی کا یہ علم تھا کہ لوگ اسے رستم ثانی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اس کے تیر میں ایسی تیزی تھی کہ وہ لوہے میں سوراخ کرنے کے بعد ہاتھی کے جسم میں گھس جاتا تھا۔ اس کا غرض اس قدر وزنی تھا کہ کوئی شخص بھی اس کے ایک ہاتھ سے نہ اٹھ سکتا تھا۔ حق گوئی و بے باکی مسعود کا شعار تھا۔ اس وجہ سے وہ اکثر گفتگو میں اپنے باپ سلطان محمود کے ساتھ دشت کلامی کر بیٹھتا تھا، اس لیے سلطان محمود اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کے برخلاف محمود محمد غزنوی کو بہت چاہتا تھا، کیونکہ وہ موقع بہ موقع باپ کی ہر بات میں ہاں سے ہاں ملاتا رہتا تھا۔ مسعود غزنوی سے سلطان محمود کی نفرت اور امیر محمد غزنوی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سلطان نے مسعود کی ہر طرح سے حق تلفی کی اور خلیفہ بغداد سے یہ سفارش کی کہ فرامین و خطابت میں امیر محمد کا نام مسعود کے نام سے پہلے لیا جائے۔ جب سلطان محمود کے مندرجہ بالا خط کا مسودہ سر دربار پڑھا گیا تو اس کو سن کر تمام درباریوں کو افسوس ہوا اور مسعود کی اس حق تلفی کو سبھی نے ناپسند کیا۔ جب امیر مسعود دربار سے اٹھ کر باہر آیا تو ابو نصر بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اس نے کہا، تمہاری حق تلفی پر مجھے اور تمام اہل دربار کو بہت افسوس ہے۔ مسعود نے اس سے جواب میں کہا کہ اس کی فکر نہ کرو، کیا تم نے بزرگوں کا یہ قول نہیں سنا کہ تلوار خط سے زیادہ سچی اور مضبوط ہوتی ہے؟ ابو نصر کا بیان ہے کہ جب میں مسعود کی گفتگو کرنے کے بعد واپس دربار میں آیا تو سلطان محمود نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم مسعود کے ساتھ دربار سے باہر کیوں گئے اور تمہاری اس سے کیا بات چیت ہوئی؟ میں نے سلطان محمود سے سب کچھ صحیح بیان کر دیا۔ سلطان نے میری اور مسعود کی بات چیت سن کر کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے مسعود ہر لحاظ سے امیر محمد سے بہتر ہے اور مجھے اس کا یقین ہے کہ میرے بعد سلطنت مسعود ہی کے قبضے میں آئے گی، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امیر محمد نے میری زندگی میں ہمیشہ میری بہت عزت کی ہے اور ہر طرف سے میرا خیال رکھا ہے۔ ابو نصر کا بیان ہے کہ اس سارے واقعے میں مجھے 2 باتوں پر بہت تعجب ہوا۔ ایک تو مسعود کے اس پر پرمعنی جواب پر کہ میرے علم و فضل کے شایان شان تھا، اور دوسرے سلطان محمود کے انتظام و سلطنت پر کہ ادھر میں نے مسعود سے گفتگو کی اور ادھر محمود کو اطلاع ہو گئی۔ جب سلطان محمود کی وفات ہوئی تو اس وقت سلطان کا ایک بیٹا محمد غزنوی تو گورگان میں تھا اور دوسرا بیٹا مسعود غزنوی صفحان میں مقیم تھا۔ سلطان محمود کے انتقال کے بعد سلطان کے داماد امیر بن علی ارسلان نے خسر کی وصیت کے مطابق محمد غزنوی کو غزنی میں بلا کر اس کے باپ کا جانشین بنا دیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب امیر مسعود نے ہمدان میں اپنے باپ سلطان محمود کے انتقال کی خبر سنی تھی تو اس نے عراق اور عجم میں اپنے قبائل اور تجزیہ کار نائب اور عامل مقرر کر دیے تھے اور خود جلد از جلد خراساں پہنچ گیا تھا۔ یہاں اس نے اپنے بھائی سلطان کو اس مضمون کا خط لکھ کر کہا، سلطان محمد مرحوم نے جو ملک تمہیں عطا کیے ہیں میں ان کو اپنے قبضے میں لانا نہیں چاہتا۔ میرے لیے میرے فاتح کیے ہوئے ممالک جن میں
جبل تربستان اور عراق کافی ہیں۔ میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ تم اپنے ممالک میں یہ ہدایت کر دو کہ خطبے میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑھا جائے۔ دوستو اب مجھے اجازت دیجیے، اب ملتے ہیں ہمیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم سلطان محمد غزنوی کی گرفتاری، سلطان مسعود کی تخت نشینی اور ان کی دوسری فتوحات کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔